السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریش حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ استنبول میں مذاکرات ایک مرتبہ پھر سے ناکامی کا شکار۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغان کے طالبان کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ایران میں، جنہوں نے ایک نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا اتفاق ہوا ہے۔ کیا یہ قدم صوبے میں امن کی طرف ایک نیا موڑ ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار شمیم شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات جو ہے ناکام ہو گئے ہیں، اور ناکامی کے بعد بہت ہی سخت بیانات سامنے آئے ہیں کہ طالبان کا کہنا ہے کہ ہم اسلام آباد پر حملہ کریں گے، اور یہاں پر خواجہ آصف نے بھی کافی سخت بیانات دیے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ مذاکرات کے ناکام ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ تو مین یہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہے نا اپنے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پاکستان افغانستان سے یا طالبان سے مطالبہ کر رہے کہ وہ وہاں پر ٹی ٹی پی جو ہے بظاہر ٹی ٹی پی کے خلاف اقدامات اٹھائے، مگر اندرونی کچھ اور باتیں بھی ہے جس میں پاک افغان سرحد جو ہے وہ ایک ایشو ہے۔ ساتھ ساتھ تو افغانستان میں ان کی خارجہ پالیسی پر جس میں بالخصوص انڈیا کا سوال ہے، اسی پر مطلب بھی پاکستان کے کچھ تحفظات ہیں، اور ان چیزوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو طالبان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پاک افغان سرحد پر خاردار باڑ لگایا گیا ہے، وہاں سے عام آدمی نہیں جا سکتا، لہذا یہاں سے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونا کسی بھی عسکریت پسند کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہے، اور اندرونی طور پر پاکستان اس سے نمٹے، الزام ہم پر نہ لگائے۔ ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان چونکہ ایک آزاد ملک ہے، لہٰذا اس کی اپنی پالیسی ہے، داخلہ ہے، خارجہ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن یہ جو پاک افغان سرحد ہے اس کا مسئلہ بہت متنازع ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر ماضی میں دستخط بھی ہوئے ہیں، مگر ان کو مطلب کسی بھی دور میں تسلیم نہیں کیا گیا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہی 3-4 چیزیں ہیں جس پر مذاکرات آگے نہیں جا رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیٹرز میں ترکی ہے جو اس وقت میزبانی کر رہا ہے، قطر ہے، ایران ہے اور چین ہے، وہ ان دونوں ممالک کو نہیں چھوڑتا کہ وہ آپس میں جنگ کر دیں، مزید مزاحمت کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کر دے۔ تو لہٰذا یہ جو مصالحت کار ہے یا جو میڈیٹرز ہیں ان کا ایک اہم رول ہے، کیونکہ یہ مذاکرات مطلب پہلی بار معطل نہیں ہوئی ہے، یہ 25 سے شروع ہوئی تھے، 3 بار یہ معطل ہو گئے اور 3-4 بار یہ دوبارہ شروع ہو گئے۔ اب بھی وہاں پر مطلب دوبارہ کل رات سے شروع ہوئی ہے، اور زیادہ لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ نہیں چھوڑتے، وہ ان کو کسی نہ کسی جو ہے معاہدے پر یا مفاہمت پر راضی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ مذاکرات کا مطلب کنٹینیو رہنا، اس کی کوئی گنجائش ہے؟ مطلب پاکستان راضی ہے اس بارے میں؟ یہ ٹھیک ہے، یہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو دونوں اطراف سے سخت بیانات آتے ہیں، جس طرح طالبان نے بھی کہا ہے اور یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے، تو بیانات تو ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ کہ مذاکرات جاری رہیں گے اور جب تک میڈیٹر نہ چاہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں اس میں جو بیرونی میڈیٹرز ہیں ان کا ایک کردار بنتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو کچھ کردار منفی ہے اور کچھ مثبت ہے۔ منفی اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ٹرمپ جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ پاکستان کا بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے، آرمی چیف کا بھی کر رہا ہے، وزیر اعظم کا بھی کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکیوں کے پاکستان کے بارے میں تعریف کرنا وہ کسی اچیومنٹ سے کم نہیں، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کسی مقصد یا مطلب کے بغیر نہیں ہوتا، اس میں ایک مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پیوٹن نے، رشین پریزیڈنٹ نے بھی تھریٹ کیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ افغانستان پر اگر حملہ ہوا تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اور انہوں نے بھی دھمکی دی ہے۔ تو یہ کچھ اس میں ایسا ہے کہ جھگڑا تو
بظاہر پاکستان اور افغانستان کا ہے. ہاں. اب اس میں امریکہ بھی اپنی مفادات کے بالکل لیے کوشاں ہے, ہاں. رشیا بھی کوشاں ہے, کچھ اور ممالک بھی کوشاں ہے, ان کی کوشش ہے. اور آپ نے ذکر کیا ایران میں نقوی صاحب کے جانے کا اور وہاں پر وزٹ کا, تو یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ تو بیک ڈور رابطے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ چونکہ طالبان کا بہت عرصہ 1994 سے اکتوبر 1994 سے لے کر اب تک بہت زیادہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رابطوں میں ہے, پاکستان کے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے, ان کی یہاں پر رشتہ داری ہے. وہ مطلب ہر وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ رابطے رکھے, تو رابطے ہیں طالبان کے. کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا بات چیت ہوئی ہوگی محسن نقوی اور ان کی؟ تو یہی بات چیت ہوگی نا, جس طرح پاکستان کا موقف ہے تو ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کی موقف کی تائید حاصل ہو. ان کے تو یہی مطلب مین مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا موقف جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے, اس کو مطلب ہم اپنی جو مفادات ہے یا ہمارے جو مقاصد ہے یہ پوری ہو جائے. اچھا سر, اتنے اسلامی ممالک کے ہونے کے باوجود ان مذاکرات میں طالبان کی طرف سے یہی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ امریکہ بھی اس میں جو ہے وہ انوالو کرے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلے جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر امریکن اس میں آ گئے اور ان کا مطلب ایک ہی مطالبہ ہے اس وقت, وہ ہے باگرام ایئر بیس. بالکل, لیکن اس کے مسئلے کے باوجود طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ اس میں انوالو کرے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ طالبان جو ہے اس وقت وہ طالبان نہیں ہے جو کسی وقت میں امریکہ کے خلاف لڑتے تھے. اچھا, جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو یہ ان دونوں کے درمیان ایک پیچ اپ ہوا ہے, اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جھگڑا ختم ہے. ٹھیک ہے, رابطے ویزیبل نہیں ہے مگر اندرونی رابطے موجود ہے, چونکہ قطر میں طالبان کی لیڈرشپ ابھی تک ہے, ان کے وہاں پر دفاتر ہے, ان کے وہاں پر رابطے ہیں. اسی طرح امریکہ بھی مطلب قطر اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا اڈا جو ہے عرب ممالک میں وہ قطر میں ہے, تو لہٰذا اسی قطر کے تھرو امریکہ اور طالبان کے درمیان رابطے ہے. اور میں لوگ جب بعض مباحثہ ہوتے تو میں کہتا ہوں کہ ان کا مقصد, جھگڑے کا مقصد یہی ہے کہ باگرام ایئرپورٹ کا فیصلہ ہو جائے, باگرام ایئر بیس کا فیصلہ ہو جائے. اگر وہ امریکہ کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر تو میرے خیال میں اس خطے میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں فیوچر کہ اگر یہی جو ہے وہ مذاکرات ڈیلے ہوتے گئے اور مذاکرات کامیاب نہ ہوئے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے نا پیچ اپ ضرور ہوگا. اچھا, کسی نے اگر پیچ اپ نہیں ہوگا, جھگڑا بھی ہوگا تو بھی پیچ اپ کی طرف آخر میں جائے گا. جس طرح مطلب 10-15 تقریباً ایک ہفتے تک ابھی تک جھگڑا ہوا, پھر مذاکرات ہوئے, اب مطلب دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور اگر جھگڑا شروع ہو جائے تو پھر بھی مطلب جھگڑا تو سال یا مہینوں تک جاری نہیں رہے گا, 2-3 دن کا جھگڑا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ افغانستان کے ڈیفنس کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ 2 دن میں مطلب وہ تو فتح ہو جائے گا, مگر افغانستان کے فتح ہونے سے مقصد تو حاصل نہیں ہوگا. بالکل, افغانستان کی فتح ہونے سے ایک اور جنگ مطلب شروع ہو جائے گی اس خطے میں, اور اس جنگ کا مطلب جو منطقی انجام ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ کیا پاکستان کے فائدے میں رہے گا؟ میرے خیال میں وہ پاکستان کے فائدے میں نہیں رہے گا. ٹھیک. اچھا سر, خیبر پختونخوا میں کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل نہیں پا رہی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی کیبنٹ اسی وجہ سے تشکیل نہیں پا رہا کہ ایک تو شکیل سہیل آفریدی صاحب نے اس کو مطلب وہ انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ ملاقات کو, کہ عمران خان کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے تب کچھ اور ہوگا. اور یہ میرے خیال میں یہ سیاست ہے, سیاست میں اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ ملنا چاہیے انہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ مطلب اگر یہ جو جیل مینول کے مطابق ملیں گے نا, جیل مینول کے مطابق ملیں گے تو وہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا حق ہے کہ جیل مینول کے مطابق اس کو اجازت دی جائے. اور اگر نہیں ملتا تو اس میں بھی مطلب جو سیکورٹی, یہ جو عمران خان کا کیس ہے, میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ تو کوئی کرمنل کیس نہیں, یہ پولیٹیکل کیس ہے, اس میں بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. لہٰذا پولیٹیکل میٹرز کو پولیٹیکلی حل کرنا چاہیے. کیبنٹ کا نہ بنانا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک تو اس سے صوبے میں بیڈ گورننس
تشکیل پاتی ہے، بالکل کو فروغ ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ڈپارٹمنٹس ہے ان کو اس وقت منمانی کا موقع مل رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. یہی اختلافات کی وجہ سے جو ہے نا علی امین صاحب کو بھی مستعفی ہونا پڑا. اب اگر یہی صورتحال چند دنوں تک مزید جاری رہی تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اندرونی صفوں میں اختلافات مزید ہوں گے. یہاں پر افراتفری ہوگی، یہاں پر جو سرکاری نظام ہے اس کو دھچکا لگے گا. اچھا سر، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا اتفاق ہوا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اس سے امن کی طرف موڑ جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو امن کے خلاف ہے. تمام چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، تمام چاہتے ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ ہو، یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، یہاں پر اکانومک ترقی کا دور ہو. مگر کیا یہ وفاق کے بغیر کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل اتفاق کا ہونا ضروری ہے. میرے خیال میں سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ اس جرگہ میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ وفاق کو، وفاقی حکومت کے ساتھ کس طرح رابطوں کو مستحکم کیا جائے، کس طرح وفاق کو منایا کو کنونس کیا جائے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، کس طرح وفاق کو اپنے ساتھ چلنے دیا جائے. بالکل. تو میرے خیال میں سب سے بڑھ کر امن جرگہ بہت صحیح قدم ہے، مگر یہ کہ وفاق کے ساتھ محاذرائی ختم کرنا چاہیے. جب تک وفاق کے ساتھ محاذرائی ہو اور جو وفاقی ادارے ہیں ان میں یکسوئی نہیں ہوتی، تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. میرے خیال میں ٹیررزم کا اور دہشت گردی کا، مذہبی انتہا پسندی کی یہ مسائل جو ہے یہ عالمی سطح کے جو ڈیولپمنٹس ہے اسی کا حصہ ہے. اب اس پر حکومت پاکستان کو ایک ایسا سٹینڈ دینا چاہیے جو ہمارے مفاد میں ہو، جو کسی اور کے مفاد میں نہ ہو. بالکل صحیح بات ہے. ہمارے مفاد میں یہ کہ ہم بہت زیادہ استعمال ہوئے، ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے پچھلے 40 سالوں میں. اب ہمیں امن کی ضرورت ہے. اب ہمیں تمام جو فیڈریٹنگ یونٹس ہے اس میں یکسوئی ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تمام اداروں کو چاہیے کہ اگر ہمارے نیشنل ایکشن پلان جو دسمبر 2014 میں اڈاپٹ ہوا تھا، اگر اس پر عمل درآمد کیا جاتا، اب تو وفاق بھی کہتا ہے، اب تو مطلب بڑے بڑے عہدیدار بھی کہتے ہیں کہ اگر اس پر عمل درآمد ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتے. اب بھی وقت ہے، کچھ گیا نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان کو اٹھائیے اور اس پر عمل درآمد شروع کر دے تو میرے خیال میں بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا سر، آپ نے بولا ہے کہ ہم استعمال ہوئے ہیں. استعمال سے مراد یہ ہے کتنے عرصے ہم لوگوں نے افغانستان کو، افغانیوں کو پناہ دی، ان کی مدد کی، لیکن پھر بھی انہوں نے اب انڈیا کے ساتھ مل کر ایک آبی دہشت گردی کا جو ہے وہ قائم کی ہے کہ ڈیم بنانا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ میں جو استعمال کی بات کر رہا ہوں تو آج صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس سے میں جنرل مشرف صاحب نے افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی. ہم نے جب سوویت یونین نے مداخلت کی تو ہم امریکن کے ساتھی بن گئے. ہم نے جو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد تھا اس کا ساتھ دیا، بلکہ ہم نے فرنٹ لائن بننے کا اعزاز حاصل کیا. ٹھیک ہے، اس میں پوری دنیا نے ہماری مدد کی، پوری دنیا نے افغان مہاجرین کے ساتھ مدد کی. تو لہٰذا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک کولڈ وار صورتحال تھا، اس میں ہم نے حصہ لیا. پھر بعد میں مطلب جب افغانستان میں افراتفری شروع ہو گئی، وارڈ لارڈز سامنے آ گئے اور بہت زیادہ ہوئی، تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اس پشاور میں اس وقت کی اسرائیلی جاسوس بھی پکڑے گئے تھے. اسرائیلی باقی تو چھوڑ دیں، اس وقت مطلب اگر میں اب بھی آپ کو بتا دوں تو اب بھی تقریباً 13-14 ممالک کے جاسوس اس ریجن میں موجود ہیں. وہ اپنے اپنے ممالک کے مفاد. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک پراکسی وار تھا، اس پراکسی میں ہم استعمال ہوئے اور اب بھی وقت ہے کہ ہم مطلب اس پراکسی سے نکل آئے. باقی رہا افغانستان میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ افغانستان میں اپنا اثر رسوخ کو بڑھا دے، افغان لوگوں کے دل جیت جائے، کیونکہ ہندوستان کو اگر آنا ہے تو پاکستان کے راستے تو افغانستان نہیں جا سکتے، وہ کہیں اور سے آئیں گے. اور ہم اگر جا سکتے تو 2600 کلومیٹر پر 2600 جگہ ہے جہاں سے ہم
افغانستان کے ساتھ رابطے قائم کر سکتے ہیں. مگر بدقسمتی سے ہم نے وہی پالیسیاں اپنائی، وہی پالیسی افغانیوں پر، افغانستان پر امپوز کرنے کی کوشش کی جو ہمارے مفاد میں نہیں تھی، جو کسی اور کے مفاد میں تھے. ٹھیک، صحیح ہے. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا ختم ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.